بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ایمان افروز اور حقیقت پر مبنی معجزہ ہمیں اس عظیم ذکر کی طرف واپس لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بار بار بیان کیا۔ استغفار یہ ایک ایسے سچے شخص کا معجزہ ہے جس کی زندگی ذہنی دباؤ، بے خوابی اور نا امیدی کا شکار تھی، لیکن جس نے صرف ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر وہ سکون پا لیا جو دوا خانے نہ دے سکے، جو ڈاکٹر نہ کر سکے، بلکہ صرف رب کا ذکر دے سکا۔ یہ ایک بھائی ہیں جن کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی۔ گزشتہ 10 سالوں سے ڈپریشن، شدید ذہنی دباؤ اور بے خوابی کا شکار تھے۔ وہ اپنی بیماری سے تنگ آ چکے تھے، مختلف ڈاکٹروں، ہسپتالوں اور نفسیاتی معالجین سے علاج کروایا، لیکن انہیں کبھی مکمل افاقہ نہ ہوا۔ رات کی نیند ان کے لیے خواب بن چکی تھی، نیند کی گولیاں بھی بے اثر ہو چکی تھیں۔ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اکثر تب اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور یہی لمحہ اس کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ 4 ماہ قبل انہوں نے اسلامی پیج پر موجود ایک عالم دین کو فالو کیا۔ دل میں کوئی امید جاگی، اس نے ان سے رابطہ کیا اور اپنی حالت بیان کی۔ ان عالم نے نہ کوئی مہنگی دوا بتائی، نہ کوئی مشکل عمل، بس ایک چھوٹی سی لیکن با اثر نصیحت کی۔ آپ روزانہ کم سے کم 3000 بار، آپ جتنی استطاعت رکھتے ہوں اتنی بار استغفار پڑھنا شروع کر دیں اور جہاں موقع ملے دل سے توبہ کرتے رہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں، تہجد ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ ان بھائی نے اس بات کو معمولی نہ سمجھا، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے پر بدلے گی۔ انہوں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، قائم و دائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پہلے چند دنوں میں کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا ذہن ہلکا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے دل سے بوجھ اٹھنے لگا تھا، نیند تھوڑی بہت آنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی روٹین بڑھا دی، اب وہ صبح شام استغفار کرتے اور دن بھر بھی دل میں اس ذکر کو دہراتے رہتے۔ کم سے کم 25 دن گزرنے کے بعد وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے وہ شخص جو سالوں سے نیند کی دوا لیے بغیر سو نہیں سکتے تھے، اب بنا دوا کے سونے لگے تھے۔ وہ دل جو مایوسی اور پریشانی سے بھرا تھا اب سکون محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں نے استغفار کو معمول بنایا ہے، میرا غم کم ہو گیا ہے، لوگوں سے میل جول بہتر ہو گیا ہے، میں نماز میں لذت محسوس کرنے لگا ہوں، میرے رزق بھی بڑھنے لگا ہے، چھوٹی چھوٹی برکتیں نظر آنے لگی ہیں، اور سب سے اہم بات، میری بے خوابی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے خلاصی عطا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ سنن ابو داؤد۔ اب ان بھائی کا واقعہ صرف ایک مثال ہے، دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے استغفار کی برکت سے شفا پائی، بے اولادی ختم کی، قرضوں سے نجات پائی، رشتوں میں بہتری دیکھی اور روحانی سکون حاصل کیا۔ اگر آپ بھی ذہنی دباؤ، بیماری، رزق کی کمی یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آج ہی سے استغفار کو اپنے دن کا حصہ بنائیں۔ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ، 1200 مرتبہ، 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو آپ اتنی مرتبہ استغفار پڑھیں۔ سوتے وقت دلی توبہ کے ساتھ استغفار پڑھیں، نمازوں کے بعد کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں اور چلتے پھرتے دل میں ذکر جاری رکھیں۔ ان بھائی کی زبانی ایک جملہ بار بار دل کو چھو گیا۔ انہوں نے کہا، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے تب صرف اللہ کا دروازہ کھلا تھا اور وہ دروازہ استغفار کے ذریعے کھلا۔ آئیے ہم بھی اپنے دن بھر کے معمول میں استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، گناہوں کی معافی مانگیں، رب کی رحمت کو پکاریں اور دیکھیں کہ کیسے کائنات بدلنے لگتی ہے۔
اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بھی بدل جائے صرف ایک استغفر اللہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے گناہ والا کرتا بنا ہے، دے، پھر آمین۔ شرمندہ ہوتا ہے اور پھر خود کو حقیر، ناکام اور ناپسندیدہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ شرمندگی آہستہ آہستہ عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان خود کو معاف نہیں کر پاتا، لوگوں سے نظریں چراتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فاصلہ محسوس کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے گناہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور استغفار وہ دروازہ ہے جو عزت نفس کو واپس لا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 110 جس کا ترجمہ ہے، جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کے بعد شرمندگی فطری ہے، لیکن اس شرمندگی کو مایوسی میں بدلنا شیطانی وسوسہ ہے، اور استغفار وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے اور عزت نفس کو بحال کرتا ہے۔ عزت نفس کیا ہے؟ عزت نفس مطلب میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں، میری اپنی نظر میں میری کیا قدر ہے، کیا میں اپنے گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے قابل ہوں۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں، تو کبھی نہیں سدھرے گا، تیرے جیسے گنہگار کو معافی نہیں ملے گی، اور یہ وسوسے انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ لیکن استغفار صرف گناہ معاف کرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ دل کی مرمت، دل کی ریپیئر کا عمل ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم خود کو معافی کے قابل سمجھتے ہیں۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم نیا سفر شروع کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ ہم جب استغفار کرتے ہیں تو ہم اپنی عزت نفس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم گناہ کرتا ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ ترمذی۔ یعنی گناہ کرنے والا حقیر نہیں بلکہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ استغفار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ میں گری ضرور ہوں لیکن رب کی رحمت نے مجھے اٹھا لیا ہے۔ جب کبھی دل کہے کہ میں تو بہت گری ہوئی ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، تو صرف یہ دعا دل سے پڑھیں، اے اللہ مجھے معاف کر، میری عزت بلند کر، میرے نفس کو پاک کر اور میرے دل کو اپنے نور سے زندہ کر۔ بعض لوگ گناہ کے بعد نیکی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کیا فائدہ، نماز چھوٹ جاتی ہے، قرآن سے دوری ہو جاتی ہے، دعا مانگنے کا حوصلہ نہیں رہتا، لیکن یہ غلطی ہے۔ استغفار وہ ذریعہ ہے جو دوبارہ ہمت دیتا ہے، نئی توانائی بخشتا ہے۔ روزانہ کم سے کم 70 بار، 100 بار، 500 بار، 1000 بار، 1200 بار، آپ کی جتنی ہمت ہو اتنی بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ زبان سے اور دل سے پڑھیں۔ سونے سے پہلے خود سے باتیں کریں، میں گنہگار ضرور ہوں لیکن میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ ہر دن نئی نیت کریں، آج میں بہتر انسان بننے کی کوشش کروں گی۔ لوگوں کی باتوں سے عزت نفس کو نہ جانچیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہم بنیں۔ قرآن کی آیت رحمت کو روزانہ پڑھیں، جیسے سورہ زمر آیت 53۔ شیطان کی چالوں کو اور استغفار کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شیطان کہتا ہے تم بیکار ہو، تم کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن آپ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے رب سے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں اور اسی کی طرف پلٹتی ہوں۔ بس یہ ایک جملہ آپ کو شیطان کے شکنجے سے نکال کر اللہ کی رحمت میں داخل کر دے گا۔ اپنے آپ سے ایک سوال اکثر کیا کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھولا ہی نہ ہوتا تو ہم سب تباہ ہو جاتے، لیکن اللہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا